عمل یا کرم کے پیچھے کی نیت۔ آخرت کے بارے میں قرآن کا پیش کردہ تصور صرف ایک فلسفہ یا زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کا ہماری موجودہ اور آنے والی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آخرت یا موت کے بعد کی زندگی کو مان لینے کے بعد انسان کی زندگی کا رخ، ڈائریکشن اور اس کی نیت اور ارادہ، روح اور اسپرٹ ایک دم بدل جاتی ہے، جو آخرت کی انکار کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ ہم اس سلسلے میں کوئی درمیانی راستہ بھی اپنا نہیں سکتے کہ نہ تو آخرت کا اقرار کریں نہ انکار، بلکہ اس کے بارے میں خاموش رہیں، کیونکہ آخرت کا اگر کوئی واضح یا صاف تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تب بھی ہماری زندگی اور اعمال یا کرم اپنے آپ اسی طرح ہوں گے جیسے کہ آخرت کے انکار کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ جب آخرت یا آنے والی زندگی کے بارے میں ہم کوئی رائے یا سوچ ہی نہیں بنائیں گے تو آخرت میں کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے جد و جہد اور کوشش بھی نہیں کریں گے۔ اگر یہاں کوئی اچھا کام کریں گے بھی تو اس کا ادیش کچھ دوسرا ہی ہوگا۔ آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے تو اس کے برے انجام سے ہم خود کو کیسے بچا سکیں گے؟ لہٰذا لازمی طور پر اس سوال پر ہمیں غور و فکر یا گمبھیر وچار کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن ایک مثال یا ادھارن پیش کر کے بتاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی صاف تصور یا دھارنا بنانے میں ناکام رہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں، انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور عین اس وقت ایک تیز آگ سے بھرے بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے چھوٹے بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر سے کام کرو۔ قرآن